دین کی تبیین میں جو اساس ہے، بنیاد ہے دین کی، وہ ہے توحید، وحدانیت خدا، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں ذہنی تصور، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ذہنی تصورات، تخیلات ایمان کے زمرے میں نہیں آتے۔ مثلا ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے، یہ ہماری ذہنی تصویر ہے۔ جس طرح ہم بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں۔ ایک آدمی سوچ لیتا ہے اللہ ہے، دوسرا ذہن میں سوچ لیتا ہے نعوذ باللہ نہیں ہے، تو ہم اسی بنیاد پر ایک کو مومن اور ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایمان اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، معرفت ہے، تعلق کا نام ہے۔ ایمان اللہ سے عملی تعلق کا نام ہے، قلبی تعلق کا نام ہے، کہ جب آپ کا قلب، آپ کا دل، آپ کی روح اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر اس مقام تک نہیں پہنچے تو آپ اللہ کے بارے میں تصورات ہیں، اللہ کے بارے میں معلومات ہیں، اللہ کے بارے میں مطالعات ہیں، اللہ کے بارے میں گفتگو ہے، ایمان کے زمرے میں یہ چیزیں نہیں آتی۔ اس قلبی تعلق کا نام ہے، وہ تعلق پہچان کے بعد ہوتا ہے، معرفت کے بعد ہوتا ہے۔ اگر دین کی تبیین نہ ہو، توحید بیان نہ ہو، تو شرک آ جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے، یا انسان اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، لا تعلق انسان بن جاتا ہے۔ لا تعلق کو کافر کہتے ہیں، لا تعلقی، اللہ سے لا تعلقی کو کفر کہتے ہیں۔ نہ کہ ذہن خالی ہو انسان کا اللہ سے، ذہن میں بے شک اصطلاحات ہوں، تصورات ہوں، عبارات ہوں، جملے ہوں، معلومات ہوں، ان سے مومن اور مسلمان نہیں بنتا۔ قلبی اور عملی تعلق سے مومن و مسلمان بنتا ہے۔ اور یہ نقطہ انسان کو معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ معرفت کا نام نہیں ہے تعلق، معرفت کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق آسان ہو جاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ سے تعلق نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس صورت میں کفر و شرک آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری توحید ہی کے باب سے تعلق رکھتی ہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں، روح میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے یہ سب کچھ دیکھ لے، مشاہدہ کر لے، محسوس کر لے کہ اس کائنات کا بھی اور میرا بھی خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اس سے اگر یہ تبیین ہو، یہ ربوبیت خدا تبیین ہو، کھلے، وضاحت ہو، ہم صرف یہ ذہن میں رکھ لیں گے جس طرح قبر میں سوال ہوگا من ربوں کا، تو آپ نے کہنا ہے اللہ۔ وہاں ٹیسٹ نہیں ہونا قبر میں، اس طرح جیسے آپ کا امتحان ہوتا ہے اور اس میں کچھ جملات آپ سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، اس طرح کے سوالات جیسے آپ اپنے امتحانوں میں، ٹیسٹ میں پاس کرتے ہیں، یہ قبر کے سوال نہیں ہیں کہ آوازیں آئیں گی من ربوں کا اور آپ آواز دیں گے جواب میں اللہ، تو وہ لکھ لیں گے کہ امتحان میں پاس ہے، اس کا رب اللہ ہے۔ قبر میں یہ تعلق دیکھا جائے گا، چونکہ یہ تعلق ساتھ جانا ہے، یہ تعلق آپ کی شخصیت میں، آپ کے دل میں ہے،
آپ اپنے دل میں تعلقات سارے لے کے جا رہے ہیں. جس طرح ایک سرجن سرجری کرتا ہے، کھولتا ہے آپ کا جسم، تو مریض سے نہیں پوچھتا، مریض تو بے ہوش پڑا ہوتا ہے، اس سے نہیں پوچھتا کہ کینسر کہاں ہے تجھے، کہاں، وہ طبیب کو پتہ ہے کہ کینسر ساتھ لے کے آیا ہے. قبر میں یہ تعلقات سارے شخصیت اپنی لے کر جائیں گے آپ، اور وہ شخصیت وہاں مشاہدہ ہوگی، اور اس شخصیت میں تعلق معلوم ہوگا کس سے ہے، کون رب ہے تمہارا، کس کو خالق مانتے تھے، کس کو رب مانتے تھے، کس کو اللہ مانتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت تبیین نہ ہو و تبلیغ نہ ہو، جیسا کہ نہیں ہوئی، الوہیت خدا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت علماء نے تبیین نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے قدردانی نہیں کی، اور اس قدردانی کا حق ادا نہیں کیا لوگوں نے. اور حق ادا نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح ربوبیت اللہ کی بیان ہی نہیں کی گئی، تو لوگوں نے ارباب بنا لیے ہیں. آپ پاکستان کے مختلف پنجاب اور سندھ کے دیہاتوں میں جائیں تو وہاں نواب کو ارباب کہتے ہیں، ارباب صاحب، ارباب زادہ، نواب، سردار، جاگیردار، وڈیرا، یہ ارباب کہلاتا ہے، اور اس کی اولاد ارباب زادے ہیں. باقاعدہ ان کا نام ہی ہوتا ہے ارباب. اس علاقے کے ارباب کون ہیں بتاتے ہیں، فلاں سردار صاحب ہیں، ان کا خاندان ہے. یہ خاندانی ارباب چلے آ رہے ہیں. ارباب رب کی جمع ہے، یعنی اس علاقے کے رب. جس علاقے میں اللہ کی ربوبیت تبلیغ نہیں ہوئی، بیان نہیں ہوئی، علاقے کا جاگیردار ہی رب بن گیا ہے لوگوں کا. اور لوگوں کا بھی اعتقاد یہ ہو گیا ہے کہ یہی کچھ دے گا تو ہم کھائیں گے، یہی کچھ دے گا تو ہم جئیں گے، یہ ہمیں کچھ دے گا تو ہم محفوظ رہیں گے. یہ ربوبیت کے اندر گمراہی و شرک عام پیدا ہو جائے گا. اور پھر علاقائی جاگیرداروں کے ربوبیت کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کی ربوبیت، پیروں کو رب مان لیتے ہیں، تنظیمی لیڈروں کو رب مان لیتے ہیں، مملکت کے سربراہوں کو رب مان لیتے ہیں، طاقتور ڈکٹیٹروں کو رب مان لیتے ہیں، عالمی طاقتوں کو رب مان لیتے ہیں. ان کی ربوبیت کے قائل ہو جاتے ہیں جب انہیں اللہ کی ربوبیت نہ معلوم ہو، اسے ان کے نصاب میں شامل ہی نہ ہو، پڑھایا نہ گیا ہو. آپ مشاہدہ کریں چھوٹے بڑے سب کے، مثلا آپ نے دینی مجالس میں جب شرکت کی ہے تو کتنی مجالس میں ربوبیت اللہ بیان ہوئی ہے، کتنے علماء ذاکرین خطباء نے ربوبیت آپ کو سمجھائی ہے، پڑھائی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ایک دن بھی ربوبیت پہ مجلس نہیں پڑھی، درس نہیں دیا، تبلیغ نہیں کی، تو اندر سے تو انسان کے اندر نہیں پیدا ہوتی یہ چیز ربوبیت. جو تلقین کی جائے اسی کو رب مان لیتا ہے. اللہ کی الوہیت ربوبیت سے ہٹ کر ہے، علاوہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہٹ کر ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ الہ ہے، جو کلمہ میں بھی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جیسے کلمہ دین کا نام دے دیا گیا ہے. یہ کلمہ کے طور پر، کلمہ کے ٹائٹل سے، کلمہ کے نام سے دین کے اندر کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی، نہ پہلا کلمہ، نہ دوسرا کلمہ، نہ تیسرا کلمہ. کلمہ نامی کوئی تعلیمات دین کی نہیں ہے، نہ کسی قرآن کی آیت میں کلمہ نازل ہوا ہے، نہ رسول اللہ کی کسی حدیث میں کلمہ ہے، نہ ائمہ کے کسی فرمان میں کلمہ آیا ہے. لیکن اس وقت مسلمانوں کے نزدیک دین کا بہت بڑا ستون کلمہ ہے. پھر اس میں مناظرے ہیں کہ کلمہ کیا ہے.
سنیوں کا کلمہ، شیعوں کا کلمہ، فلاں کلمہ. اب یہ کلمہ اصلاً دین نے تعلیم ہی نہیں دیا ہے. دین نے جو تعلیم دی ہے وہ شہادت ہے، شہادت ہے وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ کی، جو آپ روزانہ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی روزانہ ادا کرتے ہیں. قرآن کریم میں بھی شہادت کا حکم آیا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے. یہ اصل دین کا سبق یہ ہے، شہادت وحدانیت خدا، شہادت نبوت رسول اللہ، شہادت ولایت امیر المومنین. کلمہ نہیں ہے. کلمہ ہم نے خود ایک ٹائٹل نکالا ہے مسلمانوں نے، اور اس کو مسلمان ہونے کے لیے شرط قرار دیا ہے. اب ذہن میں کلمہ ہی رکھیں، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینی ہے آپ نے. لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دینی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ دین کی بنیاد ہے، آغاز ہے، شروع ہے. دین پہلا سبق دین کا یہ گواہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ما سوا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، ممکن ہے ماں باپ نے آپ کو بتایا ہو، ممکن ہے کارگاہ میں آپ کو پڑھایا گیا ہو، ممکن ہے کسی مجلس میں آپ نے سنا ہو، کسی کتاب سے پڑھا ہو، ترجمے میں دیکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. الہ کا مطلب اردو میں کیا جاتا ہے معبود. معبود جس کی عبادت کی جائے. عبادت کا ترجمہ مزید، چونکہ عبادت بھی عربی لفظ ہے، اس کو بھی اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا اردو میں ترجمہ بن جاتا ہے پوجا. ہندی اردو اس کا مطلب ہوتا ہے پوجا، اور فارسی اردو اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرستش. عبادت فارسی میں پرستش کہتے ہیں اور ہندی میں پوجا کہتے ہیں. اردو چونکہ ان دونوں سے مل کے بنی ہے زبان، ہندی اور فارسی سے دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. پوجا بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پوجا کر رہا ہے، فلاں انسان پوجا کر رہا ہے. پوجا کیا چیز ہوتی ہے؟ پوجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اعمال انسان بجا لائے معبود کے سامنے جس کی پوجا کی جا رہی ہے، جس سے یہ تأثر ملے کہ یہ عقیدت مند ہے، یہ اس کی بڑائی کا قائل ہے اور یہ اس کا احترام کرتا ہے، یہ اس کی تکریم کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے. اس کے سامنے تسلیم ہونا یہ پوجا کہلاتا ہے. جس طرح مندر میں ہندو جاتا ہے تو وہ بت کے سامنے پوجا کرتا ہے. سکھ جب ٹیمپل میں جاتا ہے تو وہ گرنتھ کے سامنے، کتاب کے سامنے پوجا کرتا ہے. سکھوں کا جو معبود ہے وہ ان کی کتاب ہے، ان کے مرشد کی کتاب ہے، گرو نانک تعلیمات ہیں. اسی طرح چرچ میں جب عیسائی جاتا ہے تو وہ صلیب کے سامنے جا کر احترام بجا لاتا ہے. یہودی جب دیواری گریا کے پیچھے پاس جاتا ہے یا کنیسہ میں جاتا ہے تو وہ وہاں پوجا کرتا ہے. جو آدمی جا کر کسی کے سامنے جھک جائے یہ پوجا ہے اس کی. آپ جاتے ہیں جب پولیس والے کے سامنے جھک جاتے ہیں تو یہی پوجا ہے. تصویر بنوا لیں اپنی کہ ہندو بت کے سامنے ایسے ہی خمیدہ ہوتا ہے جیسے کوئی پولیس والے کے تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے. تو دونوں ہی پوجا کے زمرے میں آتے ہیں. اور پوجا سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کی جائے. پوجا اللہ کی کریں، باقی پروٹوکول سب کو دیں. فرمان اپنے زمانے کے حکمرانوں کا مانیں، ارباب کا مانیں، سرداروں کا فرمان مانیں،
اور ڈکٹیٹروں کا فرمان مانیں، حکومتوں کے فرمان مانیں، طاقتور لوگوں کے فرمان مانیں، لیکن پوجا اللہ کی کریں۔ اگر آپ پوجا اللہ کی کر رہے ہیں اور حکم سب کا مان رہے ہیں تو آپ ٹھیک مسلمان ہیں۔ اس وقت ہم لوگ سب ایسے ہی ہیں کہ پوجا اللہ کی کرتے ہیں، مثلا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پوجا کے لیے اللہ کے سجدہ کرتے ہیں، لیکن جب آئین، قانون، فرمان کی باری آتی ہے تو وہ کسی اور کے فرامین ہیں ہمارے پاس جو جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور یہ غلط تبیین ہے۔ اللہ کی الوہیت کا معنی معبودیت نہیں ہے، معبودیت اس کا لازمہ ہے۔ الوہیت کا نہ ترجمہ معبودیت ہے، نہ معنی معبودیت ہے، نہ لغت میں ہے، نہ اصطلاح میں، بلکہ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے حاکمیت۔ لا الہ الا اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، حاکم فقط خدا ہے۔ حاکمیت اللہ کی ہے، حکم خدا کا چلے گا، حکومت خدا کی ہوگی، اور اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت یہ دین کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ کے علاوہ بھی آلہہ ہیں، بہت سارے معبود ہیں، یعنی حکمران ہیں، تو یہ دین کے اس ضابطے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ انسان شہادت ہی نہیں دے رہا، اقرار ہی نہیں کر رہا اللہ کی الوہیت کی۔ اگر دین تبیین نہ ہو اور دیکھا دیکھی، سنا سنایا دین اگر ہم رٹتے رہیں، جس طرح ہوتا ہے نا، ایک بولی بولتا ہے ایک آدمی دوسرا، جیسے شاعر شعر لکھتا ہے، ایک ذاکر قصیدہ لکھتا ہے، نوحہ خان نوحہ لکھتا ہے، وہ سب یاد کر لیتے ہیں، اسی دھن میں، اسی سر میں، اسی انداز میں سب پڑھتے ہیں، حتیٰ بے سرے بھی زور لگا کے کسی حد تک اس کو تکرار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح دین کی یہ الہ کا معنی کیا گیا کہ الہ کا مطلب ہے معبود۔ پھر سب نے، جس طرح قوالی میں ایک قوال ہوتا ہے، لیڈر پیچھے اس کے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، وہ تالی بجا کے جو قوال آگے ایک دفعہ تکرار کرتا ہے، پچھلی ساری ٹیم تالی بنا کے طبلے پر تالی بجا کر وہی تکرار کرتے ہیں، اور یہی کام قوالی دین میں شروع ہو گئی۔ الہ کا مطلب معبود ہے، پیچھے سب نے دمال ڈالی، الہ کا مطلب معبود ہے۔ معبود کا معنی پوجا ہے، جس کی پوجا کی جائے، بس معبود کا معنی، پچھلی ٹیم نے کہا معبود کا معنی پوجا ہے۔ اور اس طرح پوجا کرتے ہوئے حکومت اللہ کی انکار کر دیا، اللہ کی حاکمیت سے دور ہو گئے، حاکمیت کی زمام دوسروں کو سونپ دی۔ طاغوتیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ طاغوت جو خدا کے مقابلے میں آ جائے، جو اللہ کے مقابلے میں لایا جائے، یا جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ طغیان کرے، طغیان و طاغوتیت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی الوہیت کو انکار کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، اور الوہیت کا معنی معبودیت کر دیا جائے، حاکمیت نہ کریں۔ جب اللہ معبود ہو گیا ہے تو حاکم کون ہے تمہارا؟ حاکم کے لیے سیٹ خالی ہے، حاکم لوگ خود چن لیں، حاکم وراثتی طور پر کسی خاندان کا شہزادہ حاکم بن جائے۔ اب دنیا میں کون حاکم ہے؟ آپ پاکستان سے شروع کریں۔ پاکستان میں البتہ یہ ابھی جھگڑا چل رہا ہے کہ موجودہ حاکم وزیر اعظم یہ سلیکٹڈ ہیں یا الیکٹڈ ہیں۔ باہر کے جو معتقد ہیں سلیکٹڈ ہیں، ان کے نزدیک بھی وزیر اعظم یہی ہیں، جو معتقد ہیں الیکٹڈ ہیں ان کے نزدیک بھی حاکم یہی ہیں۔ ہندوستان میں مودی سرکار ہے،
چین میں صدر شی حاکم ہیں، ترکی میں اردوغان کی حکومت ہے، سعودیہ میں بن سلمان کی حکومت ہے، اور بحرین میں آل خلیفہ کی حکومت ہے، دبئی میں آل مکتوم کی حکومت ہے۔ اسی طرح آپ کہیں منتخب، کہیں سلیکٹڈ، کہیں شاہ، کہیں وراثتی شہزادے، اب یہ سب حاکم ہیں، اور حاکم کو ہی الہ کہتے ہیں۔ یہ سب پوجا خدا کی کرتے ہیں، حاکم غیر خدا بناتے ہیں۔ اگر دین کی تبیین نہ ہو تو پھر حکومت طاغوت کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اگر دین کا معنی درست روشن نہ کیا جائے، وضاحت نہ کی جائے، کھولا نہ جائے کہ الوہیت لا الہ کا مطلب معبودیت نہیں بلکہ حاکمیت ہے۔ اب یہ دین اگر ہم پڑھیں، سیکھیں اور اللہ کی حاکمیت کو قبول کریں، اس صورت میں دین قائم ہو سکتا ہے، تقوی کا نظام قائم ہو سکتا ہے، لوگ با تقوی ہو سکتے ہیں۔